بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال مسلسل گرم ہوتی جا رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک عوامی نیشنل پارٹی کامیاب ہو چکی ہے جمعیت علماء اسلام پر اپنا پریشر کریٹ کرنے میں۔ اور سب سے پہلے مولانا صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے اتحادی بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب جمعیت علماء اسلام کی صوبائی تنظیم مسلسل بیان جاری کر رہی ہے کہ جی حکومت اکیلے ہماری نہیں ہے، ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں اور یہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے، یہ حکومت تمام جماعتوں کی ہے۔ یہ جو پریشر کریٹ ہوا ہے اس کا تمام تر کریڈٹ ANP کو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمل ولی خان صاحب فرنٹ فٹ پہ آئے، انہوں نے الزامات لگائے، ہر جگہ پہ بیان بازی کی اور یہ پریشر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو تھوڑا بہت سپورٹ ان کو مل گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، تو وہ آئسنگ آن دا کیک بن گیا اور بھی فائدہ مل گیا اور بیک فٹ پہ چلی گئی ہے جمعیت علماء اسلام۔ آج بیان جاری کیا ہے گورنر صاحب نے اور غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ تمام کرپشن کے الزامات ثابت ہو گئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ سیاست وہ ویسے بھی نہیں کر رہے، وہ تو گورنر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ سیٹ سیاست کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایمل ولی تو میرے بھتیجے کی طرح ہے۔ یہ تمام صورتحال صرف ابھی کی نہیں ہے، تقریباً پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر جو نگران گورنمنٹ آئی، فیڈرل میں بھی حکومت آئی، 1.5 سال تقریباً 1.25 سال اس کو بھی ہو گیا، یہ تمام چیزیں خیبر پختونخوا میں JUI کے خلاف جا رہی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو اکثریت بلدیاتی انتخابات میں JUI کو ملی تھی، جو مقبولیت JUI کی تھی، اس کا گراف گرتا جا رہا ہے اور اس گراف کو کنٹرول کرنا مولانا صاحب کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ مشکل صورتحال ہی تھی، وہ رستہ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ اسرائیل نے ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ اقوام متحدہ کا جو اجلاس تھا اس کے اندر جو اسرائیل نے بات کی کہ جی پاکستان کے اندر لوگ غائب ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، گو کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ PTI کے حق میں ہے، لیکن یہ فل ٹاس سامنے آنے کی بات تھی کہ مولانا صاحب نے فل ٹاس کھیل دیا اور بال سٹیڈیم سے باہر پھینک دی، چھکا لگا دیا انہوں نے، جو ان کو چاہیے تھا بالکل ٹائمنگلی ان کو اسرائیل نے دے دیا اور ایک انتہائی بہترین اور ایک اچھا کارڈ ان کے ہاتھ میں آ گیا کہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ PTI اسرائیل کی جانب سے پلانٹ کی گئی ہے اور اس کے پیچھے ساری کی ساری یہودی لابی ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی کسی غیر ملکی آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر ووٹ نہیں ملا۔ پاکستان میں ووٹ کن باتوں پہ ملا؟ سب سے پہلے اسلام کے نام پہ ووٹ ملتا ہے، جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں اسلامی پاکستان کے نام سے ووٹ لیتی ہیں۔ دوسرا ہمیں قومیت پہ نام ووٹ ملتا ہے کہ اپنا خپلا خورا خپل اختیار ہے۔ تیسرا پھر ہمیں ڈیولپمنٹ پہ ووٹ ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے ہو۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ 2023 کے انتخابات میں اب کوئی غیر ملک کے نام پر بھی ووٹ ملے گا۔ بھارت میں پاکستان کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے لیکن پاکستان میں کبھی اینٹی بھارت سینٹیمنٹ پہ ووٹ نہیں پڑا، اور اس بار مولانا صاحب جو پچھلا ایک پورا بیانیہ بنایا تھے 5-6 سال سے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ اب اینٹی اسرائیل یا اینٹی جیو آپ کہہ لیں وہ ووٹ پڑے گا اور ایک اچھا خاصا ووٹ پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو اور کتنا کیش ان کرتے ہیں۔ ان کو ایک اچھا مدعا تو مل گیا، گو کہ PTI نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، خان صاحب نے کافی سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہیں کہ دیکھیں جی میرے سے کوئی کام نہیں ہے، میں نے بطور وزیر اعظم اسرائیل کی مخالفت کی ہے۔ حامد میر صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کافی دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اس کو، تو PTI اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب کس حد تک جاتے ہیں۔ جو ان کی مقبولیت کا گراف ان کی پرفارمنس کے باعث گر رہا تھا کہ آپ 1.25 سال وفاق میں رہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ 6 مہینے سے صوبے میں ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں لیکن آپ ہی ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اس کے اوپر جو لوگ ان سے ناراض تھے اب ان کو یہ سائڈ مل رہی ہے کہ گو کہ ہم نے کچھ کیا تو نہیں ہے لیکن ہمارا مخالف جو ہے وہ تو اسرائیل کا سپورٹر ہے، اس کو تو اسرائیل لے کے آ رہی ہے۔ ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ وہ یہودی سازش کے تحت آ رہا ہے، تو آپ ان کے خلاف جائیں اور ان کو ووٹ نہ کریں، مجھے ووٹ کریں۔ تو اس بار خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہے وہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ اس بار نہ تو قومیت پہ شاید زیادہ ووٹ پڑے اور نہ ہی آپ کو ڈیولپمنٹ پہ ووٹ پڑتا ہوا ملے اور نہ ہی اسلامی پاکستان پہ ووٹ پڑے۔ ووٹ پڑے گا اینٹی جیوی یا اینٹی اسرائیل کا ووٹ پڑے گا اور اچھا خاصا ووٹ پڑے گا، لیکن اینٹی اسرائیل
दोनों तरफ जा सकता है। जरूरी नहीं कि खान साहब को एंटी इसराइल का वोट ना पड़े। खान साहब अगर लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि देखिए जी मैं खुद भी एंटी इसराइल हूं और मैं इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ एक बहुत बड़ी रुकावट रहा हूं, मैं कश्मीर के मामले पे एक बहुत बड़ी रुकावट रहा हूं, वरना कश्मीर भी हमसे गया था और इसराइल फलस्तीन भी ले गया था, लेकिन मैं वहां पे खड़ा रहा। लेकिन अब देखना यह है कि खान साहब अपने इस बयानिए को किस हद तक अवाम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अवाम तक एक्सेस नहीं है, उनका जो एक कनेक्शन है वो काटा गया है। यूट्यूब एक वाहिद रास्ता बचता है। यूट्यूब के अलावा क्या मुहिम चलेगी, कैंपेन करेंगे, जलसे करेंगे, उनके वर्कर्स जलसे करेंगे, उनके उम्मीदवार निकलेंगे या नहीं, ये सब अब वक्त तय करेगा और वक्त तब आएगा जब हमें इलेक्शन का पता चलेगा। फिलहाल मौलाना साहब एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में आ गए हैं एकदम से। शुक्रिया इसराइल का कि उन्होंने एक ऐसी फुल टॉस फेंकी। आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है। इसराइल खान साहब को फायदा देना चाह रहा था या इसराइल खान साहब को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर लोग कितना इसराइल को नापसंद करते हैं, कितना लोग नफरत करते हैं उनसे, और इसके बावजूद वो बयान जारी कर रहा है। तो अगर कोई उनका एजेंट है तो क्या वो अपने एजेंट के लिए एक ऐसे टाइम पे बयान जारी करेंगे कि उसके लिए नुकसान हो, ये अब देखना पड़ेगा। हम ना कोई दावा कर सकते हैं, ना हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे ताने बाने कुछ खास खान साहब के हक में नजर नहीं आ रहे। इसराइल ने जानबूझ के खान साहब के लिए मसाइल क्रिएट किए, मसाइल खड़े कर दिए हैं, या वो अच्छा चाह रहा था और बुरा हो गया, ये अब वक्त तय करेगा। लेकिन ये हकीकत है कि मौलाना साहब के हाथ में अब वो कार्ड्स आ गए हैं जो कि जिनका वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, और अब वो लोगों को यही कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मेरी नहीं थी, वफाक में जो साल सवा साल गुजर गया वो भी छोड़ें, मुझे एंटी इसराइल के नाम पे वोट करें।